اسرائیل سے نہیں آئے ہوئے یا وہ کوئی راہ کے ایجنٹ نہیں ہے. یہ مت کہیے گا کہ وہ اصلی ہیں وہ نکلی ہیں. کوئی ہماری موومنٹ پہ اپنی چیزیں آگے تھوپا نہیں کرے. فرشتوں کے سردار ہیں کبھی بھائی، ہم اپنی بات کے ذمہ دار ہیں. ہاں، اینٹی کرائم اینڈ فیتھ جرنلسٹ موومنٹ کا یہی موقف تھا شروع سے. بھارت سے ٹیبل ٹاک کر لیتے ہو آپ. مفاہمتی یادداشت کو جو ہے اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اور جنہوں نے ہم سے مفاہمت کی ہے ان کی بھی کامیابی سمجھتی ہے، کیونکہ ہم سب کے ہمدرد ہیں. ہمیں کامران مناس ہو، رستم جمالی ہو، عامر رضا ہو، کامران خان ہو، معیز خان ہو، صفدر عنائی ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کے خلاف کمپلین آ جائے گی، مدعی کھڑا ہو جائے گا اور وہ ہمارے تھرو جائے گی، تو اس پہ یہ کمیٹی بنے گی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اصل میں ہمیں لالچ نہیں ہے، لوگوں کی لالچیں، لوگوں کے پلانز ہیں. صحافی ہو اور وہ غلط کام کر رہا ہو اور میں اس کو غلط سپورٹ کروں، ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی صحافی جو ہے نا مقدس نہیں ہے. صحافی بھی صحافی ہے، انسان ہے. کیا میں جا کے پریس کلب کے سامنے جا کے فائرنگ شروع کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کامران مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم یوٹیوب چینل. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اینٹی کرائم اینڈ فیتھ جرنلسٹ موومنٹ ہے، اور ہم اس کے تحت جو ہے شہریوں کے لیے اور صحافیوں کے لیے جو ہے اور اپنے شہر اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اینٹی کرائم اینڈ فیتھ جرنلسٹ موومنٹ کو جو ہے بہت سارے تحفظات تھے، جس حوالے سے ہم جو ہے مسلسل آواز بھی بلند کر رہے تھے اور کوشش یہ کر رہے تھے کہ کوئی سدھار اور بہتری کی چیزیں آئیں. خاص طور پر جو ہے کراچی میں صحافت کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے ہم ضرور کوئی نہ کوئی بات کریں. ہماری یہ جدوجہد جاری تھی، اور یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ کوئی اسرائیل سے نہیں آئے ہوئے یا وہ کوئی راہ کے ایجنٹ نہیں ہیں کہ ہم ان سے جو ہے خاندانی قسم کی دشمنی کر لیں. یہی ہمارا طرز عمل تھا. ہم ٹھوک بجا کے بول رہے تھے اور ٹھوک بجا کے بولتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں وہ ٹھوک بجا کے اور سرے عام اور کھلے عام کرتے ہیں. تو غلط بیانی ہم کرتے نہیں ہیں، صاف صاف لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اب لوگ اس کا کوئی بھی مطلب نکالتے رہے یا کچھ بھی کرتے رہے. دیکھیں، ہم نے پولیس یکجہتی ریلی نکالی تھی. ہمیں اعتراض تھا بعض چیزوں سے جو اس وقت پریس کلب ہے کورنگی نمبر 4 پہ، اور ان لوگوں کی جانب سے ہمیں اعتراض تھا. ہم نے اس میں آواز بھی بلند کی، فیصلہ بھی کیا کہ ہم ڈی سی کورنگی کے باہر جو ہے احتجاج کریں گے. اور ڈی سی کورنگی بھی ہمارا ہی ہے نا بھائی. ہم جب شہریوں کو کوئی پرابلم ہوگی تو ہم تو احتجاج بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے. اس دوران جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب جو ہے اس کے عامر رضا، اب یہ مت کہیے گا کہ وہ اصلی ہیں وہ نکلی ہیں. بھائی، جو جگہ پہ بیٹھا ہوا ہم اسی کو تسلیم کریں گے. کل قاری رستم یہاں کے بیٹھ جائے، کیونکہ ہمیں یہاں سے کچھ لینا نہیں ہے اور نہ ہمارا واسطہ ہے. قاری رستم صاحب کی حکومت آ جائے یا بانی اور صدر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو بھائی جب مذاکرات یا بات کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہم ان سے کریں گے. تو کوئی ہماری موومنٹ پہ اپنی چیزیں آگے تھوپا نہیں کرے. بھائی، ہماری موومنٹیں اب ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ فیصلے کریں گے. کبھی بولتے ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں، کبھی بھائی ہم اپنی بات کے ذمہ دار ہیں. آپ جب وہاں آگے بیٹھ جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم سے بات کرنی پڑے گی جب اگر آپ کوئی غلطی کریں گے. تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت کا ثبوت اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا ہماری موومنٹ کے لوگوں نے، اور مشترکہ مشاورت کے بعد جو ہے ہم تیار ہوئے تھے. 5 سے 6 دن جو ہے ہماری بیک ڈور جو ہے بات چیت ہوتی رہی. عامر رضا نے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. دیکھیں، میں بڑا کھلے دل کا آدمی ہوں. اگر دشمن بھی اچھا کام کرتا ہے نا تو میں اس کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور عامر رضا یا یہ جو لوگ ہیں وہاں پر میرے ذاتی دشمن تو نہیں ہے نا، مجھے ان کی چیزوں سے اختلاف ہے. تو جس نے جو اچھی کوشش کی ہم اس کی جو ہے تعریف ضرور کرتے ہیں. 18 تاریخ کو ہمارا یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے ملیں گے، اور ہماری بات چیت ہوئی اور ہم نے جو ہے اپنا موقف رکھا. اینٹی کرائم اینڈ فیتھ جرنلسٹ موومنٹ کا یہی موقف تھا شروع سے. آپ میرے پہلے احتجاج کو دیکھنے میں یہی بات کر رہا تھا، آج بھی یہی بات کر رہا ہوں. موومنٹ جو ہوتی ہے، موومنٹ اپنے حساب سے چلتی ہے. مختلف فیصلے جو ہے تبدیل بھی کیے جاتے ہیں، بات بھی کی جاتی ہے، لیکن پہلا جو ہے ٹیبل ٹاک لازمی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی تو وہ غلط ہے. بھارت سے ٹیبل ٹاک کر لیتے ہو آپ، تو بھائی ٹیبل ٹاک پھر آپس میں بھی ہوگی نا. میں بتانا چاہتا ہوں، لوگ جو ہے افواہیں پھیلا رہے ہیں. خاص طور پر ہمارے جو قاری رستم صاحب کے جو چیلے ہیں، ہمارے بھائی، اللہ پاک جو ہے ان کو ہدایت دے، وہ جو ہے بہت زیادہ ناراض ہیں. قاری رستم صاحب بھی جو ہے تھوڑے سے ناراض فیل ہوتے ہیں. حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، ان کو کوئی ناراضگی ہو وہ تو مجھے کال کر کے میرے گھر بھی آ سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ والا طریقہ نہیں بنایا جا رہا. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس 1.5-2 مہینے میں 2.5 مہینے میں کہ میں جو ہے کسی سے نہ بلیک میل ہوتا ہوں، نہ کسی سے دبتا ہوں، اپنا کام کرتا رہتا ہوں. اینٹی کرائم اینڈ فیتھ جرنلسٹ موومنٹ جو ہے اس مفاہمتی یادداشت کو جو ہے اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اور جنہوں نے ہم سے مفاہمت کی ہے ان کی بھی کامیابی سمجھتی ہے، کیونکہ ہم سب کے ہمدرد ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. تو مفاہمتی جو ہے یادداشت جو لکھی گئی اور ایک بیٹھک میں
سب سے پہلے جو ہمارے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی کردار کشی نہیں کیے جائیں گی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں جب میں نے موومنٹ شروع کی تھی پہلے میں زبانی طور پہ اپنے طور پہ بول رہا تھا نا, مل کے جا کے بول رہا تھا, یہی تو ہم کہہ رہے تھے. ہم تو بعد میں آئے تھے. تو سوشل میڈیا پہ کردار کشی نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے, لیکن ہم تو معاملات کا حل چاہتے ہیں. ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی جھوٹ بولے, کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے یا کسی کو گالی دے یا کوئی غلط چیز کرے. تو لکھنے والے تھے امجد انصاری صاحب. کی صورت میں کمیٹیاں بنائیں گے. کمیٹی بنے گی, مشاورت سے کمیٹی بنے گی. کیسے کمیٹی بنے گی؟ مشاورت سے کمیٹی بنے گی. کوئی شکایت ہوگی اور 20 دن میں جو اس کا فیصلہ کریں گے. 20 دن میں فیصلہ کرنا لازمی ہے. اس میں کامران مناس ہو, رستم جمالی ہو, عامر رضا ہو, کامران خان ہو, معیز خان ہو, رستم جمالی ہو, ایکس وائی صفدر ارائیں ہو, کوئی بھی ہو, جب اس کے خلاف کمپلین آ جائے گی مدعی کھڑا ہو جائے گا اور وہ ہمارے تھرو جائے گی تو اس پہ یہ کمیٹی بنے گی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا. نہیں تو قانونی کارروائی کے لیے آزاد ہے. اس میں اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ نے کون سا کیا کر لیا؟ اصل میں ہمیں لالچ نہیں ہے. ہمیں وہاں کا ایک مگا, ایک گلاس بھی نہیں چاہیے, اس کلب کا ایک دیوار بھی نہیں چاہیے. لوگوں کی لالچیں, لوگوں کے پلانز ہیں. اگر کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو دونوں فریق ایک ساتھ آواز اٹھائیں گے, بالکل اٹھائیں گے. اگر کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس میں بھی جو ہے میں وضاحت پیش کر دوں, صحافی ہونا چاہیے اور کسی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے, بلیک میلنگ کے لیے جو ہے, وہ پولیس کو یا کسی ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہوں. وہ حق پہ ہوگا, میں آن کیمرہ وعدہ کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں تو بہت کمزور ہوں, نہ میری اتنی طاقت ہے. جتنی طاقت ہے نا وہ لگا کے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. صحافی ہو اور وہ غلط کام کر رہا ہو اور میں اس کو غلط سپورٹ کروں, ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی صحافی جو ہے نا مقدس نہیں ہے. صحافی بھی صحافی ہے, انسان ہے. کمیٹیاں مشاورت سے بنائی جائیں گی. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے نیچے, لکھا ہوا ہے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کے عہدیداران اور جو ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے جو لوگ ہیں عہدیداران یا ممبران, وہ اس فیصلے پہ جو متفق ہیں وہ ہے. یہ دیکھ لیں مفاہمت نامہ, ٹھیک ہے, اور یہ سائن ہوئے میں سب کے. کیا کروں بھائی, دیواروں سے بات کروں؟ سمجھا کے تھک گیا ہوں لوگوں کو کہ ہماری یہ موومنٹ ہے. ہماری موومنٹ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے, جھگڑا نہیں ہے. ہم اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہمیں کام کرنے دیں. لیکن ایک صاحب آتے ہیں, وہ شور مچایا, باتیں کچھ نہیں, پتیلا خالی اور یہ خالی. مقصد میں کیا کروں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے محترم رستم قادری صاحب کے گروپ والے لوگوں سے, یہ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کیا میں جا کے پریس کلب کے سامنے جا کے فائرنگ شروع کر دوں؟ کیا میں ڈنڈے لے جا کے صفدر ارائیں کا سر پھاڑوں, رستم جمالی کے دانت توڑ دوں, عامر رضا کی ٹانگیں توڑ دوں؟ میں کیا کروں؟ اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ خود کر لیں, اپنے اندر تپڑ پیدا کریں. میں نے شروع سے بولا ٹیبل ٹاک, پہلے احتجاج پہ بھی میں نے ٹیبل ٹاک کی بات کی. دوسرا میں نے بولا احتجاج, بالکل احتجاج کیا بھی, ضرورت پڑے گی کروں گا بھی. میں نے بات کی ریلی نکالی بھی. میں جانتا ہوں ابھی آپ لوگ مجھے اور تنقید کا نشانہ بنائیں گے, میں جانتا ہوں آپ لوگ میری اور کردار کشی کریں گے, کرتے رہیں. لیکن یہ جو آپ کا جھگڑا ہے, دیکھیں یہ آپ لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہے, یہ آپ لوگ آپس میں نمٹائیں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ سے, تو جو رستم قادری صاحب ہیں وہ ہمیں ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں کہ بھائی میں صحافی ہوں, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جو ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب میں بھی لوگ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی طرح سے کوئی مفاہمت ہو جائے اور کورنگی میں جو ہے بہتری آئے صحافت کے حوالے سے اور بہتر کام ہے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کندھے پہ جو ہے آپ اپنی توپچی رکھیں اور اپنی توپچی رکھ کے ہمارے کندھے پہ چلائیں اور ہم آپ کو ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب ان سے خالی کرا کے دے دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو آنے سے نہیں روکا اندر. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے, حملہ ہو جائے گا, ہم اندر جا نہیں سکتے. تو بھائی بات ساری ہے کہ یہ تو آپ کی بزدلی ہے, آپ کو جانا چاہیے وہاں پر. اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کو اپنے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے. آپ کی جگہ میں ہوتا ہے یار, آپ ساری باتیں چھوڑو, میں ابھی نہیں جا رہا نا ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب, لیکن جب میرا دل چاہے گا نا جانے کو, میں وہاں جاؤں. میں کسی سے نہیں ڈروں گا بھائی, گولی مار لیں مجھے, میں تو جاؤں گا. اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا رہا ہے کہ وہ کسی کو نہیں روک رہے. تو بھائی یہ کس چیز کا معاملہ ہے, کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ آپ کو ہماری مفاہمت پہ کوئی اعتراض ہے, ہمارے دروازے کھلے میں, آپ ہمیں فون کریں, ہمارے پاس آ جائیں.
ہم آپ کو ایک ایک چیز کی وضاحت پیش کریں گے، اور ابھی میں نے آپ کو وضاحت دے بھی دی ہے. میں اپنی موومنٹ سے 1 انچ 1 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں. خواہ شور مچانے کے بجائے کوئی عملی طور پہ اچھا کام کریں. اور مجھے یہ بتائیں آپ صحافت کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف کچھ نہیں کر رہے آپ صحافت کے لیے، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اگر آپ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیے رکھیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی اور آپ لوگ جو ہے کچھ نہیں کر پائیں گے. مزید آپ جو ہے ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، اس کو کمنٹس بھی کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مزید جو ہے اگلی ویڈیوز میں جو ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.